اصل میں جو زندگی اگرچہ اللہ تعالیٰ تجھے کل بتا دے ایک ایمان والے کی جنت میں کیسی ہوں گی، وہ ساری زندگی، وہ ساری نعمتیں، وہ عورتوں اور مردوں کی وہ نعمتیں، وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دے رکھی ہیں، اس کو دیکھیں گا نا تو واقعی میں تیرے زبان سے کہیں گا، اگر تجھے دکھا دے تو جنت کی زندگی ایمان والوں کو اللہ کیسی دے گا، تو واقعی میں یہ کہیں گا کہ صحیح میں واقعی میں آپ دنیا میں قید خانے میں ہی تھے، چاہے کتنے بھی شان و شوکت میں کیوں نہ ہو، اور تو جتنا بے حال نظر آ رہا نا، پر چل تو سک رہا، پھر تو سک رہا، اپنے مرضی سے سانس تو لے سک رہا، ہاں جدھر ادھر گھوم تو سک رہا۔ اگر تیری زندگی تو آخرت میں دیکھ لے گا جہنم میں کیسی ہوں گی، تو کہیں گا کہ چاہے کیسی بھی تھی دنیا کی زندگی، پر وہ جنت والی زندگی تھی، ہاں، کیونکہ اللہ کے پاس میں سب سے بڑا جو قیمتی دینے کا تحفہ بندوں کے لیے ہے، وہ صرف اور صرف ایمان کے اوپر، وہ صرف اور صرف ایمان کے اوپر ہے۔ ہمیں بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ہم سب کے ساتھ میں سعادت کا واقعی میں معاملہ کیا۔ ایک خوش قسمتی ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دیا، ایک حقیقت والا دین دے دیا، ایک حقیقت والا راستہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چلا دیا۔ اللہ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو مردوں کو بنایا، ایک عورتوں کو بنایا، اور دونوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا، دائرے بتائے، اس کے اطراف میں دائرے کون سے، جیسے پانی کے اندر جب کنکر پتھر مار دیا جاتا تو پہلا دائرہ آتا، پھر دوسرا دائرہ آتا، یعنی گول سرکل بن جاتا، اور اس کا پھر وہ دوسرا اس سے بڑا بن جاتا، یعنی وہ کنکر کے اطراف میں دائرے بنتے چلے جاتے مختلف طور پر، ہاں 1 2 3 4۔ ایسے ہی مرد کے بھی دائرے بتائے کہ مرد کے اطراف میں سب سے پہلا، عورتوں کے اطراف میں سب سے پہلا دائرہ کون سا ہے، یا سب سے پہلے حق، سب سے پہلے تقاضا کس کا پورا کرنا ہے، یہ سوال بتایا، اور سوال کے پیچھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب بتا دیا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب سے پہلا حکم اللہ کا چلے گا دونوں کے اوپر، سب سے پہلے حکم کس کا چلے گا، اللہ کا چلے گا، مرضی کس کی چلیں گی، اللہ کی چلیں گی، اور دونوں کو کس کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے زندگیوں کو گزارنا پڑے گا۔ اور کون سی چیز پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بندوں کے دلوں کے اندر کے تقوی کو پسند کرتا ہوں۔ ایک آدمی ایک عورت، یہ دونوں کے دلوں کے اندر کا اللہ کے ڈر کو پسند کرتا ہوں۔ ہاں، ڈر بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں۔ سانپ نکل گیا گھر کے اندر، ڈر، بچھو نکل گیا، بچھو دیکھ دیے، نیند کھلی اچانک دیکھی کہ بچھو ہے یار ادھر، اور سارے بچوں کو نیند میں سے اٹھا دیا، ڈر ہے جانور کا، کاٹ لے، آگ لگ گئی، ڈر ہے، ارے چلو چلو چلو، ہاں۔ اب فجر کے وقت میں جب بچوں کو اٹھاتے تو کیسے اٹھاتے، بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، فجر کو اٹھ جا، نماز کے لیے اٹھ جا، اٹھا تو بھی چھوڑ دیا، نہیں اٹھا تب بھی چھوڑ دیا۔ اور اسی کے برخلاف اگر گھر کے اندر آگ لگ گئی، اب کیسے اٹھائیں گے، اب کیسے اٹھائیں، اب اٹھ نہیں پا رہا، پیر پکڑ کے گھسیٹتے باہر لے جا دیں گے، ہاں، کیونکہ وہ نقصان دینے والی، اور بچے سے محبت زیادہ ہے، دونوں چیزیں، تکلیف بھی نہ ہو، نقصان سے بھی بچ جائے، تب اس کو گھسیٹتے لے جا رہا ہے۔ ایک چیز اس کے پیچھے یہ بھی چھپی ہوئی کہ کل آخرت کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے، قبر کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہے، اسی لیے بچوں کو بھی سلا رہے ہیں، بچوں کو بھی کیا کر سلا رہے ہیں، ہاں، کہ کل کا کیا ہوگا کشمکش میں ہے، اتنا کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ کل میرے بچوں کے ساتھ میں، میرے ساتھ میں کیا ہو۔ اصل میں بات جو چل رہی ہے وہ ڈر کے تعلق سے، کیا حقیقت میں واقعی میں ایک جانوروں کا ڈر ہے، چور اچک کے گھر میں گھس گئے اس کا ڈر ہے، پر یہ ڈر چیزوں سے دور کرتا ہے، جیسے بچھو کا ڈر بچھو سے دور کر رہا ہے، سانپ کا ڈر سانپ سے دور کر رہا ہے، چور کا ڈر چور سے دور کر رہا ہے۔ اور ایک ڈر ہوتا ہے جس کے اندر محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، بے انتہا محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر میں بھی ڈر ہے۔ جیسا کوئی آدمی اپنے گھر پر آیا اور یاد آیا، ارے یار میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ مجھے فروٹ لا دو، چاکلیٹ لا دو، پر بھول گیا، تو گھر کی سیڑھیاں چڑھنے کے واسطے بھی کیا ہو رہا ہے، ارے یار چاکلیٹ مانگیں گا یار، اندر کیا کر رہا ہے،
اب یہ بھی اندر گھبرا رہا ہے، اب بچے سے تو وعدہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی ڈر ہے، پر اس کے اندر بے انتہا محبت چھپی ہوئی، کس کے ساتھ میں؟ بچے کے ساتھ میں۔ بیوی نے کوئی چیز کہا تھا، بیوی سے بہت محبت ہے، پر اب بیوی کی وہ چیز نہ ہو گئی، اب بھول جانے کے بعد میں یہ بھی چیز کھٹک رہی، کیا یار آج اس نے ایک بات کو مانگا تھا اور وہ میرے پاس سے پوری نہیں ہوئی، یہ بھی ڈر ہے، پر اس میں محبت چھپی ہوئی، ماں کا ڈر ہے، باپ کا ڈر ہے، پر ان کے اندر محبت چھپی ہوئی، اسی ڈر کو کہتے خوف خشیہ۔ کیا کہتے؟ خوف خشیہ، خشیت والا ڈر، جو ڈر جس چیز سے ڈرا جا رہا ہے اس سے قریب کر دے، اس سے قریب کر دے۔ اور اللہ کے نبی جب آخری رات میں روتے تھے تو خوف خشیہ کو مانگتے تھے، اللہ ہر محبت کرنے والے چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے، اور اللہ ایسی محبت کے ساتھ میں تجھ سے مجھے ڈرا دے کہ تیرے سے میں ہر حکم کو پورا کروں، پر تیری محبت کے ساتھ میں پورا کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے بندوں اور بندیوں سے کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ جب تم میرے پاس میں آؤ گے تو کیا لاؤ؟ ڈر لے کر آؤ، تقوی لے کر آؤ۔ یہ تقاضے ہمارے ساتھ کے دائرے کے، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے ساتھ میں کون سا تقاضا اللہ کا ہے، کیا کون سا تقاضا، کون سا حکم، ہم سمجھے اس بات کہ میں اللہ کا ڈر لے کر جاؤں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والی ہے، بہت بڑی اللہ والی ہے، ان کے پاس میں ایک مرتبہ مرغا لایا گیا بھنا ہوا تھا۔ اب انہوں نے ایک لقمہ اٹھایا اور ویسے ہی چکر آ کر گر گئی۔ اب سب کہنے لگے، باندی جو تھی وہ کہنے لگی کہ میں نے ایسا کون سی غلطی کر دی کہ یہ معاملہ ایسا۔ جب ہوش میں آئی تو کہا کہ میں نے آپ سے کیا ہو گیا، آپ بے ہوش؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ میں نے یہ بات کو سوچا کہ یہ مرغا میرے پاس میں جو آیا، جو میرے دسترخوان پہ ہے، اس کو پہلے ذبح کیا ہوگا، مرنے دیا ہوگا، اس کے بعد میں آگ میں بھنا ہوگا۔ اگر میرے اعمال یعنی رابعہ کے اعمال اللہ کو پسند نہیں آئے تو اللہ چین سے مرنے نہیں دیں گا، بلکہ ویسے ہی زندہ حالت میں مجھے جہنم کی آگ میں تڑپائے گا، بھونے گا۔ اس وقت میں میرا کیا حال ہوگا، یہ سوچ کر میں غش آ گیا، یہ سوچ کر مجھے بے ہوش ہو گئی۔ یہ ڈر انہوں نے دل و دماغ میں بٹھایا ہوا تھا اللہ کا، اور اس وقت کی عورتوں کا ڈر ہے، اس وقت کی خواتین کا ڈر ہے۔ یہ کون سی تابعیہ ہے، اور یہ ان کا ڈر ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں اپنا کیا کیا، سوال کیا کہ کیا بات ہے، آپ ابھی نکاح کے بعد میں دوسرا نکاح کر لیں گی؟ یعنی پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی بھی بیوی کا انتقال ہوا تھا، ان کا رشتہ گیا ان کے پاس میں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی، سوال پرچی میں تھا تو پرچی میں لکھ کر دے دیا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قبر کے اندر میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا؟ پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ مجھے بتا سکتے کہ حشر کے اندر میرے ساتھ میں اللہ کا کیا سلوک ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کل نام اعمال کا پرچہ میرے پاس میں بھیجیں گا تو وہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا ڈاوے ہاتھ میں آئے گا؟ اور یہ سارے سوالات لکھ کر پھر سے بھیج دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اللہ والے، یہ کہنے لگے اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، پھر سے کہنے لگے دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہ تینوں سوالوں کے جوابات کو مجھے تلاش کرنے دو۔ میں نے بہت ساری زندگی غفلت سے گزار دی، اب مجھے میری زندگی کو تبدیل کر کے یہ سوالات کو تلاش کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں کل آخرت کی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر باقی تھا۔ ہمارے اندر میں بھی یہ بات آ جائے، کوشش ہماری یہ ہو کہ میرے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، آدمی ہو عورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گا کون سے خاندان سے شادی کی تو نے، ان سے نہیں پوچھیں گا کون سے برادر کی لڑکی تو نے لائی تھی، کیسی تھی، کیا تھی، بلکہ ہر کسی سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیرے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کتنا تھا،
جو کلمے کے ساتھ میں نے تجھے بھیجا تھا وہ کلمے کے ساتھ میں نے کیا محنت کی؟ سوال تو اصل میں یہ ہونے والا ہے. میں یہ سوال کے تعلق سے تیار ہوں. یہ فکر. دوسرا دائرہ جو اپنے سب کے ساتھ میں ہے، دوسرا دائرہ یعنی دوسری چیز جو ہر مرد اور عورت کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ میں زندگیوں کو گزارنا ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ میں زندگیوں گزارنا ہے. زبانی جمع خرچ کو کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس میں. یعنی زبانی دعوے کہ ہم اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. بلکہ عملی زندگی دیکھی جائیں گی. کیا دیکھی جائیں گی؟ عملی زندگی دیکھی جائیں گی. ہر چیز کے طریقے بتائے کہ کیسا رہنا ہے، کیسا پھرنا ہے، کیسا چلنا ہے. اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزوں کو بتایا. اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزوں کو بتایا کہ کس کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے. ہر چیز کا سلوک بتایا. تمہارا پہراوا کیسا، تمہارا لباس کیسا، تمہارا سلوک کیسا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا، کس کے ساتھ میں کیا حق ہو. کوئی چیز کا تقاضا بتا کر نہیں چھوڑا. ایسا کوئی چیز کو بھول گئے اور کوئی چیز بتانے کے لیے بھول گئے، نہیں، یہ نہیں بتا، بلکہ ہر چیز کو بتایا گیا. حتیٰ کہ چپل پہننے کا طریقہ بتا دیا. سیدھے پیر میں پہلے ڈالو، ڈاوے پیر میں پہلے، اس کے بعد میں ہے نا طریقہ بتا دیا. اگر یہ دنیا کا طریقہ کیا ہو جائے، غلط ہو جائے، سیدھے پیر کی چپل کوئی ڈاوے پیر میں پہن لے، ڈاوے پیر کی چپل کوئی سیدھے پیر میں پہن لے، چلنے میں تکلیف ہو جائے گی. طریقہ چوک گیا نا ایک آدمی نے تو کچھ نہیں کر سکتا. ایک آدمی گاڑی خرید کر لا لیا اور کہا کہ پیٹرول کی ٹنکی کے اندر میں پانی ڈالوں گا، بہت ڈالوں گا، میں نے خرید کے لایا، کچھ بھی کروں گا، پانی ڈالوں گا. چلیں گی گاڑی؟ نہیں چلیں گی. جو طریقے کے ساتھ میں چلانا ہے اسی طریقے کے ساتھ میں رکھنا اس کو ضروری ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ کیسے رہو. عورتوں کے تعلق سے کہا کہ تم کیسی رہو، مردوں کے تعلق سے کہا کہ تم کیسے ہو. کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کی، بلکہ کسی کے اوپر سختیاں نہیں کی. اللہ کے نبی نے ہر چیز کو طریقہ اللہ سے لے کر امت کو دیا. اللہ سے لے کر امت کو دیا. یہ بات کو سمجھنا ضروری. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھی ہوئی، اور اس وقت میں ازواج مطہرات میں سے ہماری امی جانوں میں سے کوئی ہے. اس وقت میں اللہ کے نبی نے کہا تجھے معلوم ہے ابھی کیا ہوا؟ تو بولے کیا؟ بولے حضرت جبرائیل علیہ السلام چوکٹ تک آئے، اندر داخل نہیں ہوئے. کیوں؟ تمہارے سر کے اوپر کا دوپٹہ پیچھے سرکا ہوا تھا اور سر کے بال نظر آ رہے تھے. جب تم نے سر کے بالوں کو کھلا ہوا رکھا ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے جو بتانا چاہتے تھے وہ بتائے بنا باہر چلے گئے. دوبارہ جب آئے تو آپ نے باتوں باتوں کے اندر وہ دوپٹے کو پھر سے اوپر لے لیا تھا، جس سے آپ کے سر کے بال چھپ گئے تھے، یعنی سر پہ کے بال چھپ گئے تھے. اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس میں آئے اور جو چیز بتانی تھی وہ چیز بتا کر چلے گئے. یعنی برکت والے فرشتے گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جو گھروں کے اندر عورتوں کے سر کے بال کھلے ہیں. ہم کو طریقہ بتایا جا رہا ہے، ہم کو اندر رہنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس کو؟ عورتوں کو. ان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی سر کے بالوں کو کھول نہیں سکتی تو باہر کہاں سے اجازت ملے گی؟ باہر کہاں سے اجازت ملے گی؟ یہ چیز ایک ہمارے پیچھے میں جو سنتیں بتائی گئی وہ ہماری حفاظت کے لیے. کون سا دور، کون سا مختلف فتنے آ کر کھڑے ہو جانے والے نہیں معلوم، اور اس کی حفاظت کیسی کرنی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. کس کی حفاظت کیسی کرنی ہے اللہ ہی کو معلوم ہے. کریلے کیا بیل جب لگائی تو کریلے ویسے ہی لٹکا دیے. ناریل کو لگایا اوپر چڑھا کر لگا دیا. گلاب کو لگایا تو کانٹوں سے گھیر دیا. کس کی حفاظت کیسی کرنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. عورتوں کے تعلق سے کہا کہ تم پردے کے اندر آ جاؤ، یہ تمہاری حفاظت کے تعلق سے. حجاب کے اندر آ جاؤ، یہ تمہاری حفاظت ہے. مردوں کو کہا کہ تم داڑھیوں کے اندر آ جاؤ، تمہاری حفاظت اس کے اندر ہے سنتوں میں. جب عورتوں کو کہا حجاب پہنو، برقع پہنو، چادر سے اپنے آپ کو ڈھانک لو، تو مردوں کو کہا آزاد گھومو، ایسا نہیں، بلکہ کہا تم تمہاری نظروں کو نیچے رکھو. تمہاری نظریں جب اٹھیں گی تو ہر نظر، ہر پلک کا اٹھا دینا اگرچہ گناہ کی ارادے کے ساتھ میں ہے تو یہ اس کی پلک اٹھیں گی اور ایک کبیرہ گناہ اس کے نام اعمال میں درج ہو جائے گا. کیا بس ایک پلک اٹھ گئی، خالی اپنی پلک اٹھ کے خالی ایک بد نظری ہو گئی تو اب اس کی ایک بد نظری اس کے نام اعمال میں لکھ دی جا رہی ہے. ایک بات سمجھے، دونوں کے تعلق سے دائرے بتائے.
دونوں کے تعلق سے ایک دائرے بتائے. ہم کو ہمارا دین سمجھ کے لینا یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے. اب آیا اس کے بعد میں جب اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات ختم ہوئی، ان کی بات، اس کے بعد کیا بات؟ کیا اس کے بعد میں بتایا کہ تمہارے ساتھ میں دوسرا سو کون کون سا کس کا حق ہے. ایک آدمی کو بتایا جا رہا کہ دیکھو سب سے پہلے حق ایک مرد کے اوپر اس کی ماں کا ہے، اس کی ماں کا ہے. ہاں یہ سب سے بڑی بات. اور عورت کے اوپر بتایا ہوتا تو پھر کہا جاتا کہ اس کے باپ کا، اس کی ماں کا بتانا چاہیے تھا. اور عورت کے اوپر جب بات آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کے اوپر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے. اس کے کس کے؟ شوہر کا ہے. ہم سمجھے اس بات کو، سارا جوڑ کے رکھا ہوا خاندان ہے اس کے پیچھے، سارے خاندان کو جوڑا ہوا ہے. ہاں یہ عورت یہ پہلے سے معلوم دوسرے گھر میں جانے والی ہے تو اس کو جس سے محبت رکھنا ہے، جس کے ساتھ میں اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، پہلے واضح کر کے بتا دیے کہ تم کو اپنے شوہر کا بن کر رہنا. اطاعت میں کامیابی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی، اللہ کے نبی آئے کہ اللہ کے نبی نے کہا کیا فاطمہ میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کو اجازت مل گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کافی دنوں سے تم میرے گھر پر نہیں آئی کہ آپ میرے گھر پر چلو گے، آپ میرے گھر پر چلو گے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے نا ابو جان تو میں اجازت لے کر آپ کے پاس میں آؤں گی. حالانکہ جانا بس یہاں سے وہاں تک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا اور اللہ کے نبی کا حجرہ کا بس کچھ قدموں کے فاصلے پر کہا میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی بھی بیٹھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کے لیے گئے تو کام کر کر واپس آئے، دیکھا اللہ کے نبی گھر کے اندر. کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے گھر کے اندر، کیا بڑی بات ہے؟ کہا کہ میں میری بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دو گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھ سے اجازت مانگے، کیسے ہو سکتا؟ آپ لے جائیے. ہاں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے رہے، تب جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں جا رہے ہیں. اطاعت سکھائی جا رہی کہ عورتوں نے اپنے مردوں کی کیسی کر کر بتائی. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، میری بہنوں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور صحابہ بیٹھنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ایک بات کو، کیا کون سی عورت ایسی ہے جو اپنے محل کو میرے محل کے بازو جنت میں بنانا چاہتی ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جا کر اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ اگرچہ دو چیزیں اپنے زندگیوں میں داخل کر دے تو ان کے محل کو میرے محل کے اتنے قریب جنت میں بنا دیا جائے گا جیسے ہاتھوں کی دو انگلیاں. فرمایا کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی کے سامنے جب سوال آیا کون سی چیز، تو اللہ کے نبی بتانے لگے ہیں میرے صحابہ، جس عورت کے اندر شوہر کی اطاعت اور پردے کی پابندی، یہ دو چیزیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اس میرے محل کے بازو اس کے محل کو بنوا دیں گے. یہ دو چیزیں اگر جو لے کر آئیں گے، ایک شوہر کی اطاعت، ایک پردے کی پابندی. میرے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نہیں مجھے شوہر کی اطاعت کو کرنا ہے. ہاں اب یہاں پر آپ سبھی خواتین سوچیں گی یہ تو پھر خالی کہا کہ مجھے اطاعت کرنا ہے، مجھے اطاعت کرنا ہے، اور میرے مرد کے تعلق سے کیا؟ ہاں وہ خالی حکم چلائیں گا، وہ مجھے پیروں کی جوتی سمجھیں گا، ایسا یہ ہوگا؟ نہیں، اللہ کا دین برابر ہے، اللہ کا دین برابر ہے، دونوں کے اوپر برابر ہے. ہاں اللہ کے نبی کے سامنے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اور کہا کہ کون سا آدمی بہتر ہے تم بتاؤ، کون سا آدمی بہتر ہے تم بتاؤ. تو سارے صحابہ خاموش. ابھی کدھر اشارہ ہے اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی کو معلوم، سب خاموش. تو فرمایا پھر کون سا آدمی بہتر ہے؟ ہاں تو سارے خاموش. اللہ کے نبی نے اپنی ہی سوال کا جواب خود نے دیا. سوال پوچھنے کا انداز اللہ کے نبی کا اس لیے ہوا کرتا تھا کہ سب کے سب کی توجہ اپنی طرف کر لے. ہاں تو آدمی جب توجہ بات کرنے والے کی طرف ہوتی ہے نا تو سمجھ بھی لیتا ہے کہ کیا بات ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی عورت یہ بات کو کہہ دے کہ میرا خاوند بہتر ہے تو وہ مرد بہتر ہے. جس کی عورت کہہ دے، اس کی بیوی کہہ دے کہ میرا ساری خصلتیں ساری دنیا کو معلوم رہتی ہیں، پر اصل میں جو بہتر طریقے سے مرد کو پہچانتی وہ اس کی عورت ہوتی ہے، وہ اس کی عورت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے مردوں کو بتایا کہ تمہارے نظروں میں عورت بہتر تو عورت بہتر، عورتوں کے نظروں میں بتایا کہ جو مرد تمہارے نظروں میں بہتر وہ مرد بہتر.
یعنی دونوں کو جوڑ کے رکھا، دونوں کو جوڑ کے رکھا، ایک برابر حق کو دیا، ایک برابر حق کو دی، اور فرمایا اطاعت کے اعتبار سے تم کو اطاعت کرنا پڑے گی، اطاعت کے اعتبار سے تم کو اطاعت کرنا پڑے گی۔ اگر کسی جگہ پر امیر نہ ہو تو سارا انتشار ہی انتشار ہو جاتا ہے۔ تو ہر گھر کے تعلق سے بتائے کہ تمہارے گھر کا ذمہ دار تمہارے گھر کا مرد ہے، تمہارے گھر کا مرد ہے۔ یہ بات کو سمجھایا کہ یہ نمایاں ہو سکتا ہے، یہ نمایاں ہو سکتا ہے، جا آ سکتا ہے، تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، ہاں، اس لیے اس کو ذمہ دار بنایا اور اس کی اطاعت کے تعلق سے بتایا۔ ہاں، ایک صحابی گھر سے نکلے اور نکلتے وقت نے کہا کہ دیکھو، اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر میں رہنا، ہاں، ہو سکتا ہے کافی دن مجھے لگ جائے، اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ میں رہنا۔ اب یہ گھر والی اپنے شوہر کے حکم کو لے کر گھر میں رہنے لگی، جو سامان تھا اب وہ بھی رکھ دیا۔ اب تھوڑے دنوں سے یہ بات کی خبر آئی کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بات کی، واپس سے جواب دیا، جو قاصد لے کر ایک خبر آیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ گھر میں رہنا، اور میں کچھ چیز میں میرے والد کے گھر پہ جا سکتی نہیں جا سکتی، اس کو پوچھنا بھول گئی، اور میں بغیر اجازت کے میں میرے شوہر کے حکم کو میں توڑ نہیں سکتی، معافی چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ قاصد کو روانہ کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بیماری کی وجہ سے والد کا انتقال ہو گیا، ہاں، اور کفن دفن کے وقت میں یہ بات معاملہ آیا تو عورت نے وقت کے قاضی سے پوچھا کہ میں جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بالکل آپ جا سکتی ہیں، پر شوہر کا ہوتا اطاعت یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بتا کر چلے گئے، آگے آپ کی مرضی۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ بات کو بتا کر چلے گئے، یہ بات عورت کے کانوں پر وہ بیٹھ گئی، تو کہا کہ ٹھیک ہے، کل تو حشر کے میدان میں میرے والد صاحب سے ملنا ہوگا ہی، اور میں میرے نبی کا بھی حکم نہیں توڑ سکتی اور میرے شوہر کی اطاعت بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، اب اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ واپس آئے، ہاں، تو اللہ کے نبی نے اس بات کو بتایا کہ فلاں قبرستان میں ابھی کون دفن ہوا ہے، اس کی مغفرت کی خوشبو آ رہی ہے، سمجھ میں آیا کہ وہی ہے وہ خاتون جو اپنے والد کے جنازے میں بھی شرکت نہیں ہوئی، اس کے والد دفن ہوئے ہیں، وہ یہی پہ دفن ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اطاعت کی وجہ سے، اس کے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت کر دی گئی، ہاں، یہ تو کہ امتحان، یہ تو ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اچھے سے اچھے اطاعت کرنے والی بنے۔ اور اطاعت کس لیے؟ اطاعت اللہ کے ڈر کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کے لیے، یہ دائمی چلنے والی، یہ میرے حقوق بتائے، یہ میری چیز بتائے، ہاں نا۔ جو مرد اور عورت ایک ساتھ میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی ان دونوں کو ساتھ میں رکھے گا، ہاں۔ اتنا بہتر بتایا کہ جب محبت کی نظر سے ایک مرد اپنی عورت کو دیکھتا ہے اور ایک عورت اپنی ماں آدمی کو دیکھتی ہے، محبت کی نظر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے مرد عورت سے، میاں بیوی سے بھی محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے کہ دیکھو کتنے پیار محبت کے ساتھ میں اپنے گھر میں رہ رہے، سارا جو دیا اس کے اندر خوش رہ رہے، جتنا ہے اس میں اپنے آپ کو سنبھال کے لے رہے، ہاں، میرے اوپر کتنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت ایسے جوڑوں سے کرتا ہے جو آپس میں جو کچھ اللہ نے دیا اس کے باوجود اپنے ساتھ میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے کہا کہ ہمارے اندر یہ بات آ جائے، حتیٰ کہ ایک حدیث تو یہاں تک آتی ہے، ایک فائدہ، ایک فضیلت تو یہاں تک آتی ہے کہ سارے جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اچانک ہر کسی کے جنتوں کے اندر نور ہی نور ہو جائے، یعنی روشنی ہی روشنی ہو جائیں گی، اتنی روشنی ہوں گی کہ جنت میں بیٹھے ہوئے تمام جنتی اپنے اپنے جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، یہ سمجھیں گے کہ اللہ تو نہیں آ رہے، سجدے میں گر جائے گا۔ تو رضوان ان سے کہیں گا، رضوان جنت کے داروغہ کا نام ہے، کہیں گا اٹھو، اللہ نہیں آ رہے۔ بولے اتنی روشنی اچانک ہماری جنتوں میں کیوں ہوئی؟ تو وہ کہیں گا فلاں جگہ پر جو جنت ہے اس میں بیٹھی ہوئی ایک عورت نے مسکرائی
تو اس کے دانتوں کی روشنی نے تمام جنتوں کو نورانی بنا دیا، ساروں کی جنتوں کو یہ اندر روشنی پھیلا دی۔ اب سب پوچھیں گے کہ ایسی جنت اور ایسی عورت اور اس کے مسکرانے پہ ایسی بات یہ اس کو کیسے ملی؟ تو وہ رضوان کہیں گا، وہ داروغہ کہیں گا جنتوں کا، اس کے اندر ایک عادت تھی کہ جب بھی اس کا خاوند گھر کے اندر آتا تھا، جب بھی سارے دنیا سے تھکا تھکایا ہوا سارے مسائل سے پریشانی کے بعد میں جب گھر میں آتا تھا، یہ مسکرا کر دیکھتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ صرف مسکرا کر دیکھتی تھی، صرف دیکھتی تھی مسکرا کر، بس اس کی وجہ سے یہ اس کو یہ مل گیا۔ ہاں آج کیا ہوتا معاملہ؟ دہلیز میں قدم آدمی نے رکھا نہیں تو اس کے اوپر برسات ہو جاتی، گیس ختم، ٹماٹے ختم، بٹاٹے ختم، یہ ختم، وہ ختم، وہ دہلیز میں آدمی ختم ہو جاتا۔ آنے کرنے بولی جنم وہ بھی ختم۔ ہمارے اندر یہ بات آ جائے کہ نہیں، میرے اندر مسئلے بات کی بات ہے، پر میرے شوہر کے ساتھ میں بھی بہتر رہو، اور آدمی کے لیے بھی کہا کہ اپنی عورت کے ساتھ میں بہتر رہو۔ ہاں کہ یہ ایک دوسرے کا لباس بتایا۔ لباس کیوں ہوتا ہے؟ لباس کیوں ہوتا ہے؟ تمام عیبوں کو چھپانے کے لیے۔ ہاں تو عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ اس بات سے یہ دائرہ ایک ہم سب کے اوپر ایک حقوق لگے ہوئے۔ ہاں اب یہ ہر ایک کی ذمہ داری بتائی کہ تمہارے ساتھ میں یہ ذمہ داری ہے، یہ سیکھ کر جانا ضروری، یہ سیکھ کر جانا ضروری کہ جو اگرچہ غلطیاں ہو گئی، جو آگے پیچھے ہو گئی، اب میں اس کو کیا کروں گی؟ میں اس کو صحیح کرنے والی بناؤں گی۔ ہاں صحیح کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں کسی گھر کو جنت بنانا بھی عورت کے ہاتھ میں ہے، اور کسی گھر کو جہنم کے اندر تبدیل کر دینا بھی عورت کے ہاتھ میں ہے۔ بتایا نا، ہمیشہ مولانا اس بات کو کہا کرتے تھے، ایک عورت اگر صحیح ہو جائے تو 70 ولی مل کر کس مقام پر پہنچ نہیں سکتے، وہاں پر وہ عورت اپنی وجہ سے پہنچ جاتی ہے، اپنے عملوں کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات سمجھے آپ اچھی طریقے سے؟ ہاں اور 70 ولی جس مقام پر پہنچ نہیں سکتے اکٹھے، وہاں پر کیا ہوتا؟ ایک اکیلی عورت اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے اللہ کے حکم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماننے کی وجہ سے پہنچا، اور ایک عورت اگرچہ غلط راستے پہ چلے جائے تو 100 شیطان مل کے جو کچھ نہیں کر سکتے، وہ اکیلی عورت سب کچھ کر سکتی ہوتا ہے۔ کہ اپنے گھر کو تبدیل کر دینا یہ اپنا کام ہے نا۔ اب گھر کے اندر فساد کیسے ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر کر دینے کی وجہ سے۔ ایک صحابی اچانک ایک سالے کے تعلق سے اپنے سالے کی بات سے خود کہنے لگے، صحابی ہیں اور اپنے سالے کے تعلق سے کچھ کہنے لگے۔ اب بات تھوڑی بڑھ گئی، عورت خاموش ہے۔ اچانک وہ صحابی کو یاد آیا، ارے یار میں جس کو کہہ رہا ہوں، جس کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس کا بھائی ہے، اس کا بھائی، اس کو برا لگے۔ تو کہا صحابی نے اپنی عورت سے کہ کیا بات ہے، میں اتنا کچھ کہہ رہا تھا، آپ نے کوئی جواب میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا، کیا بات؟ اپنے جواب میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں کے آپس کے معاملے کے بیچ میں عورتیں زبان نہ داخل کرے، اور آپس میں آپ سمجھا دیں گے، سلا دیں گے، سنبھال دیں گے، آج نہیں تو کل مسئلہ حل ہو جائے گا، میں کیوں میری زبان کو آپ دونوں کے بیچ میں داخل کر دوں؟ ہاں ہوتا کیا کہ سسرال کی بات ماہر کے اندر، ماہر کی بات سسرال کے اندر، پڑوسی کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ ہاں اس سے ہوتا کہ سارے مسئلے کیا ہو جائے؟ خراب۔ ہاں ارے میری ساس تو ایسی اور میری بہو تو ایسی، یہ ساری چیزیں بیٹھنے کے بعد میں بس یہی بات، ہاں ایسا پیٹ گڑبڑ کرتا جب تک یہ ساری بات باہر نہ نکال دوں تب تک چین نہ آئے، تب تک چین نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا بتایا کہ نہیں، میں کیا کروں؟ اپنی ساری باتوں کو چھپانے والی بنوں۔ ہاں ایک ماں ایسی رہتی کیا اپنی بیٹی کی باتیں ساری گلی میں بولتے بیٹھتی؟ ہاں ارے میری بیٹی تو بہت ڈینجر، میری بیٹی تو بہت ڈینجر، کام نہیں کرتی، عیدی ہے، سوتے رہتی، ہاں کچھ کام نہیں، پیچھے جواب دیتی، یہ وہ۔ یہ اگر کوئی ماں بولنے لگ جائے تو بتاؤ اس کی بیٹی کو رشتے آئیں گے کل؟ ہاں یہ بات اپنی بیٹی کے سارے باتوں کے اوپر پردہ ڈالتے۔ ہاں تو یہی چیز ہمارے گھروں کے اندر آ جائے کہ ہمارے گھروں کے اندر آئی ہوئی ہر بہو میری بیٹی کی جیسی ہے، میری کس کی جیسی؟ بیٹی کی جیسی ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب بیٹیاں ایسا کرتی کر؟
آج میری ماں نے میری چوٹی پکڑ کے مارے مجھے، ہاں ادھر میرے ساتھ میں ایسا معاملہ کرے. کوئی بیٹی اپنی ماں کے تعلق سے اپنی سہیلیوں میں کہتی، حالانکہ روز کیا ہو جاتے 2-3 دن آڑ برا بھلا ہوتا گھر کے اندر، بات چیت ہوتی، یہ ہوتی، ماں بیٹیوں کو ٹوکتی رہتی، ہاں پر کیا بیٹی روز روز اپنے سہیلیوں کے سامنے یہ ساری چیزیں شکایتیں کرتے رہتی؟ ایسے ہی ہر کوئی بہو اپنے ساس کو ماں کا مرتبہ دے دے تو بتاؤ یہ سارے معاملے ختم ہو جائے. گھر کے اندر برتن ہے ٹکرانے والے، کوئی چمچہ ٹکرائیں گا بھگونے سے، کبھی تھالی ٹکرائیں گے دوسری تھالی سے، آواز آنے والا ہے تو کیا کریں گے؟ برتن پھینک کے دے دیں گے؟ ہاں نہیں، چلو احتیاط کرو زیادہ آواز نہ آئے اس کا. ہاں یہ چیز ہمارے گھروں کے اندر آ جائے کہ یہ نہیں ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں. ہاں اور آج اگرچہ میں یہ مزاج کو بناؤں گی کہ میں میرے شوہر سے یہ بات کو کہوں کہ میرے گھر کو میرے بچوں کو لے کر تیری ماں سے الگ رہ جا، تو یہ عنقریب یہ کل ہونے والا ہے، میری اولاد میرے سے دور جانے والی، کیونکہ میں نے میرے شوہر کو اس کی ماں سے جدا کیا، اب میرے بچے مجھ سے جدا ہونے ہی والے ہیں. ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہاں پر ہی بتا دیتا ہے نا. تو اس کے واسطے کوئی نئی بات نہیں. اس کے واسطے کہا گیا کہ نہیں، میں ایک ایسا ذریعہ بنوں کہ سارا گھر مجھ سے جڑے، یہ سارا گھر مجھ سے جڑے. یہ میرے اوپر کے بتائے ہوئے حقوق ہے، یہ میرے اوپر کے بتائے ہوئے حقوق ہے. اس کے بعد میں بتایا کہ نہیں، ضروری ہے کہ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسے ہے، تو پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسے، اپنا معاملہ کیسا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی سوال لے کر آ کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی، ہمارے محلے کے اندر ایک عورت ایسی ہے جو عبادت تو بہت کرتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، پر اس کی وجہ سے ساری محلے کی عورتیں اس سے ناخوش ہیں. جھگڑا بہت کرتی ہے، غصہ بہت ہے، یہ بہت ہے، تو کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی کے سامنے دوسرے صحابی نے، ہمارے بھی یہاں پر محلے میں ایک عورت ایسی ہے جو فرض نمازوں کو، موٹی موٹی عبادتوں کو کر لیتی ہے، اور ساری محلے کی عورتیں اس پہ خوش ہے، ساری محلے کی عورتیں اس پہ خوش ہے. ہر مسئلہ کوئی بھی عورت اس کے گھر پر لے کر چلے جائے اس کے ساتھ دیتی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتی ہے. اس کے تعلق سے کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے. ہاں میں یہ معاملہ کروں کہ نہیں، میرے تعلق سے بتایا کیا؟ ہمارے تعلق سے یہ بات بتایا کہ ایک آدمی کے گھر کے مہمان، جسے کہیں گے پڑوسی، کتنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر سیدھا، 40 گھر الٹے طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں، 40 مکان تمہارے پڑوسی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہے اور تم کھاؤ تو تم مومن نہیں ہو، تو تم مومن نہیں ہو. ہاں تم اپنے پڑوسیوں کو اپنے کوئی بھی آئی ہوئی چیزوں کو تقسیم نہ کرو تو تمہارے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے. ہاں یہ چیز پڑوسیوں کے تعلق سے بتائی. ایک معاشرہ بنانے کا کام اسلام نے کیا ہوا ہے، ایک معاشرہ بنانے کا کام ایک اسلام نے کیا ہوا ہے. ایک باغ ہے، بغیچہ ہے، وہ ایک پھول اور ایک پودے کو نہیں کہا جاتا، پھولوں کا کئی پودے، کئی پیڑوں کو ملا کر باغ بنتا ہے. ہاں اور ہر گھر بہتر بنے گا تب جا کر باغ سامنے آ کر کھڑا ہوگا، ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم آگے بڑھ کر کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں، اپنے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ میں بہتر بنو. جو تمہارے گھر میں آئے وہ دین لے کر جائے، جو تمہارے گھر میں آئے وہ بہتر بن کے جائے. ہمارے اسلم بھائی تھے پونا کے اندر، وہ ایک نئے محلے کے اندر کیا ہو گئے، چلے گئے، داخل ہو گئے رہنے کے لیے. رکشہ چلاتے تھے، پونا کے اندر تھے، رکشہ چلاتے تھے. وہاں جیسے ہی گئے تو ابھی ایک سرکاری نل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور سب پانی بھرنے کے واسطے وہاں پر. ہاں اب ان کی گھر والی بھی گئی وہاں پر، گھر والی بھی گئی، ہنڈا ابھی اس کا پانی کے نیچے آ گیا. اب وہاں کی باس جو تھی، باس بھائی، مہیلا بھائی جو رہتی، نہیں کیا ایک عورتوں میں بھی بھائی رہتا، ایک مردوں میں بھی بھائی رہتا، اس نے مار دی لات ان کے ہنڈے کو. کس کے؟ اسلم بھائی کی گھر والی. تو کہاں سے آگے پانی بھرنے کے لیے؟ اب یہ روتے روتے گھر کے اندر، یہ روتے میرے کو ایسا کیا، اب مجھے محلے میں نہیں رہنا ہے، نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اسلم بھائی باہر گئے، مرغی خرید کے لائے، مرغی. ہاں سالن بنا. ہاں سالن بنانے کے بعد میں بولے ایک کٹورا بھر، اپنی گھر والی سے کہا کہ اس نے بھر دیا.
بولے وہ مرغی کی ٹانگ بھی اس میں ڈال دے. بولے ہاں مرغی کی ٹانگ بھی اس میں ڈال دے. بولے جا. بولے کہا؟ بولے جس نے تیرے ہنڈے کو لات ماری تھی نا اس کے گھر پر دے کے آ جا. تو بولے یہ کیا بات ہوگی، اب بہت ہو گئی. بولے تو جا، ایک بار جا، میرا سن لے، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاں تو وہ ابھی کہہ رہی کچھ نہیں، اور روتے روتے ابھی یہ بات چیت آگے بڑھ گئی تو آگے دے کے آتی. آخر میں عورت نکلی اس کے پاس میں، اس کے گھر پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد میں ابھی وہ پہلوان نے کھول دی. ہاں وہ دروازہ کھولنے کے بعد میں دیکھا تو اس سے وہی نوی عورت جس کے ہنڈے کے ساتھ میں نے کیا کر دیا، اتنی بدسلوکی کر دی. تو یہ میرے گھر پہ کٹورا لے کر آئی، وہ بھی مرغی کا. ہاں اب آنے کے بعد میں وہ کٹورا بھی رکھا ہوا ہے، اور اس کو بھی اندر کھینچ کے بلا دی اس نے، اور گلے ملی اس کے، اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور کہا کہ اس کے بعد میں تجھے کوئی بھی پریشانی ہے محلے میں آ جائے نا، تیرے ساتھ میں کھڑی ہوں، دیکھتی تجھے کون تکلیف دیتا ہے. کیا تو ایک ہاتھ سے اگرچہ تو نیک کام کر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کے ساتھ میں احسان کا کام کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تمام راستوں کو کھول دے گا. یہ معاشرے کے اندر رہنے کے تعلق سے بتایا. ہم کو تو محبت اس کے لیے آپس میں کرنا ہے کہ ہر طرف میں دین کو سمجھا سکوں، دین کو دے سکوں، ہے کہ نہیں. یہ ہمارے مختلف دائرے بتائے کہ میں میری ساس کے ساتھ میں کیسی، میں میرے خاوند کے ساتھ میں کیسی، میں میرے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسی، میں میرے بچوں کے ساتھ میں کیسی. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ میں، میری بہنوں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ میں لگی ہوئی. ہاں دیکھو آپ کا اثر پورے معاشرے پر ہے. کسی ملک میں چلے جائے نا، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، وہاں پر جانے کے بعد میں پوچھتے آپ کی مدر ٹنگ کون سی ہے، مدر ٹنگ کون سی، نہیں تو پوچھا جاتا آپ کی ماتر بھاشا کون سی ہے، آپ کی مادری زبان کون سی. ہر زبان کے ساتھ میں ماں کا لفظ جڑا ہوا ہے. مدر ٹنگ میں مدر کا لفظ جڑا ہے، مادری زبان میں ماں کا لفظ جڑا ہوا ہے، ماتر بھاشا میں ماں کا لفظ جڑا ہوا ہے. کیوں ایسی بات؟ کیونکہ ہر بچہ جو زبان سیکھتا ہے وہ اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے، اور سب کی زبان مل کے ملک کی زبان بنتی ہے. اسی لیے وہ زبان کو مدر ٹنگ کہا جا رہا، مادری زبان کہا جا رہا. یعنی کیا بات، کیا پورے بچوں کے اندر، پوری نسلوں کے اندر وہی بات اترتی ہے جو ماں کے اندر موجود ہوتی ہے. تو میں میرے بچوں کے ساتھ میں جو جیسی رہوں گی تو میں ویسے ہی میرے بچے رہیں گے، ویسے ہی میرے بچے رہیں گے. ہاں اگر زمینوں کو ویران چھوڑ دیا گیا، ببول اور کانٹے اور بچھو اور سانپ ایسے زمینوں میں کیا ہو جاتے، آ جاتے ہیں. اور اس کو بہترین باغیچہ بنانے کے لیے محنت ضروری ہے. بہترین باغیچہ بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت ضروری ہے. تو میرے بچوں کے ساتھ میں رہنے کا میرا فرض ہے کہ ایک بہترین ماں بن کر بتاؤ، میں بہترین بیوی بن کر بتاؤ، میں بہترین بہو بن کر بتاؤ، میں بہترین پڑوسی بن کر بتاؤ. ہاں یہ ہمارا کام ہے، یہ میرا کام ہے. اور دیکھو مستورات کی جماعت ہے، ان کے سامنے وہی چیزیں رکھی جاتی جو ان سے کروانی ہے. ہاں ان کو تھوڑی گشت کے آداب بتائیں گے کہ رہبر بن کر جاؤ، متکلم ایسا کرے، امیر ایسا کرے. ان کو تھوڑی بولے، ان کو تو وہ بتایا جائیں گا جو ان کو کرنا ہے نا. اس کے واسطے یا ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی نیت سے جائے، اپنے خاندان کو، میرے شروعات میرے گھر سے کروں گی تو میرے خاندان تک یہ ساری چیزوں کا میں اہتمام کروں گی انشاءاللہ. میں کوشش اس بات کی بھی ہو کہ آپ آج جائیں کل جائیں. ابھی بھی دیکھو ایک بات آپ کے ساتھی بھی بتا رہے کہ ایک بات خصوصاً آپ کے ذہن میں یہ بھی آ جائے